دیکھیں اگر میں اب باہر گئی ہوں تو اب باہر جانے پہ اگر میں راستے میں چل رہی ہوں تو 100 لوگ مجھے یا تو آواز دے رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں یا چھیڑ رہے ہیں یا مجھ سے میرا ریٹ پوچھ رہے ہیں. تو ہمارے لیے ایک ہی شعبہ جو خود ساختہ بنا، جو کسی نے ہمیں یعنی کہ تحفے میں نہیں دیا، بس یعنی کہ جو بغیرت ہوا وہی کنجر ہو گیا نا. کشی صاحب سے میں یہی سوال کرنے لگا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم خواتین کو وہ حقوق نہیں دیتے جو ہمارا آئین دیتا ہے یا اسلام دیتا ہے. آپ سمجھتی ہے یہ معاشرہ آپ کو وہ حقوق جو آپ کو آئین دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، وہ دے پائے گا؟ دیکھیں اسلام نے جو ہم عورتوں کے حقوق رکھے ہیں نا وہ تو اتنے پیارے اور واضح ہیں، بڑے رتبے کے ساتھ عورت کو اسلام نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو حقوق ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، عورت کے ساتھ ہی جڑے ہیں. ہم بھی 4 دیواری مانگتے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھر میں رہنا مانگتے ہیں. وہ عورت آج ورکنگ وومن بن کے آفس جا رہی ہے، وہی عورت آج پائلٹ بنی ہوئی ہے، وہی عورت جس کو تصور ہی نہیں تھا نا اس چیز کا، بزنس مین بنی ہوئی ہے، اینکر بنی ہوئی ہے، صحافی بنی ہوئی ہے. کتنے شعبوں میں آپ چلے گئے ہیں. تو ہمارے لیے ایک ہی شعبہ جو خود ساختہ بنا، جو کسی نے ہمیں یعنی کہ تحفے میں نہیں دیا، بس یعنی کہ جو بغیرت ہوا وہی کنجر ہو گیا نا. تو ہمیں وہ ذات دے گی جو ایک طوائف کلچر کے ساتھ جڑتی ہے. وہاں بھی تو عورتیں جاتی ہیں نا، وہاں کیوں نہیں جاتا کوئی؟ ہیرا منڈی کیوں نہیں جاتا؟ وہاں خود سے تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں تو عورتیں بیٹھی اور وہ مرد ہیں، وہی ان کے گاہک ہیں، وہی ان کے بچوں کے باپ ہیں. جو گاہک ہے وہ باپ ہے اور باپ قبول نہیں کر رہا، ان بچوں کا نام موجود نہیں ہے. تو ہمارے حقوق تو ہمارے ماں باپ کے پاس، ہمارا بیوے بھی نام ہے. ٹھیک ہے نا. شناخت بھی ہے ہمارے والدین کی، وہ مانتے بھی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے. صرف اس وجہ سے ہم گھر سے نکل جاتے ہیں کہ ہمارے والدین کو بےزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایک کا دفعہ جب قدم نکل جاتا ہے گھر سے تو وہ عورت کا بھی نکلتا ہے تو وہ واپس نہیں آتی، وہ کوٹھے پہ نہیں رہ گئی. اس کو وہ دوبارہ موقع نہیں دیں گے وہ گھر والے کہ آپ کو پیار ہو گیا تھا، آپ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اور پھر واپس آ گئی ہیں، چلو اب آپ کا زندگی بدلتے ہیں. معاشرہ بھی اس کو کہنے بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو کہے گا نہیں یہ تو اب شادی کے بھی قابل نہیں رہے گی. یعنی کہ اس حد تک وہ نادانی میں چلے جاتے. تو ہمارے 18 سال جو ان سے نا، میں یہ والدین کے لیے کہوں گی کہ یہ ہمیں ضرور دیں، بالغ ہونے تک کا ہمیں موقع ضرور دینا چاہیے. آپ سے نہیں سنبھلتے، آپ کو نہیں سمجھ جا رہی، گورنمنٹ کو پھر وہاں پہ والدین کا ساتھ دینا چاہیے کہ ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہارمونس کے 35-40 ہزار 60-60 ہزار کے اتنے مہنگے ٹیسٹ کون والدین ہمارا جنس کی تشخیص اندر سے کرے گا ایک میڈیکل طریقے سے؟ وہ کب ہماری ٹریٹمنٹ کروائیں گے، ہارمونز ہمیں دیں گے. آج کل ایسے ہاسپٹل کھلے ہیں کہ کئی جنسیں ایسے بدلتی جا رہی، بچپن میں ہی دیکھ رہے ہیں تو وہ چینج ہو رہی ہے، بعد میں جا کے وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے ہارمونز کھا کے لڑکیاں بن رہے ہیں، لیزر کرا رہے ہیں، سلیکون کرا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی سرجریز کروا کے ایک لڑکی بننے کے لیے. وہ لڑکی تو بنتے نہیں، خسرا بن جاتا ہے. تو ایک ہمیں 18 سال دینے چاہیے، گورنمنٹ کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور قانون کو بھی بیچ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سختی ہے کہ 18 سال تک نہ گرو بچہ رکھ سکتا ہے اپنے پاس اور نہ ماں باپ اس کو اپنے گھر کے علاوہ دوسرے باہر سے کہیں بھی آپ کو مل جائے. چاہتی کا آڑے نہیں ہے بھائی، گرو نہ کو پوچھے، سیدھا اس کو گھر لے کر جائے. والدین سے پوچھے بھائی باہر کیوں پھر رہا ہے، ضمانت کریں اس کی اور رکھیں اس کو گھر. کیا پرابلم ہے آپ کو؟ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، وہ گورنمنٹ نے آپ کو یہ دیا ہوا فنڈ ان اسپیشل بچوں میں، معذور افراد کے لیے، نابینا افراد کے لیے، یہ خارجراؤں کے لیے بھی ہے. شناخت کرائیں، گھر والے کرائیں جا کے. پھر 18 سال کے بعد وہ میڈیکل بتائے گا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نامردی رہے گا، یا یہ شادی کے قابل ہے، اب یہ شادی کر سکتا ہے، یا یہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے. شادی کا حق تو انسان کے اپنے پاس بھی ہے نا، مرد اور عورت کو. زبردستی تو نکاح نہیں کرواتے نا. ولی اللہ کی شادی کب ہوتی ہے؟ فقیروں کی شادی نہیں کرتے، مرد تو ہوتے ہیں وہ، مگر وہ شادی نہیں کرتے، اپنا نعرہ باندھ لیتے، ہر ایک کے لیے بند کر دیتے ہیں. تو ہمیں قدرتی اللہ میاں نے 2 طرفہ دیا ہوتا ہے فقیری. اتنی پیاری فقیری دی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں ایک فقیر روح آ گیا، اس کی دعائیں بھی لگیں گی ہمارے گھر سے، یہ لوگوں کو بھی دعا اس سے لے کر جائیں گے. معاشرے کے اندر جو کالے جادوگر، بابا عامر، تعویذ گنڈوں والوں کے پاس عورتیں پہنچی ہوتی ہیں، وہ اس گھر میں آیا کریں گی کہ بھئی آپ کے گھر میں تو خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا دیا ہوا ہے، ہمارے لیے اس سے دعا کرا رہا ہے.
یہاں اس لیول تک رکھے آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہے. کہ ایک بدنامی نہیں آئی. یہ بہت ہی پیاری علامے کا خاص تحفہ ہے اور خنسا مشکل یعنی کہ جس کو مشکل ہے دیکھنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ ابھی نئے بھی دریافت ہوئے جی جی بالکل. یہ جب سے دنیا بنی ہے چلتا چلا آ رہا ہے. ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں ان کا کھانا جی. ان کی ضروریات ان کو ریشم ان کے گھر تک پہنچایا جائے. جی. ان کے دروازہ آپ کو نہ کھٹکھٹانا پڑے. آج ہمارے دروازے کھٹکھٹا کے روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں. تانا بن رہے ہیں نا. اس معاشرے حکومت کے لیے بھی تانا بن رہے ہیں, والدین کے لیے بھی تانا بن رہے ہیں کہ اچھے بڑے گھر کا فیملی کا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے. اچھے بڑے ملک میں آزاد ملک میں رہ کے وہ ایک لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. تو اس کی مدد اور ہیلپ کرنی چاہیے. اس کو اپنے گھروں میں جا کے دیکھنا چاہیے, وہاں تک ان کی ضروریات کو پوری کریں. اور جو کرائم میں پھنس گئے ہیں, ظاہر ہے یہ کرائم کا ہی کاروبار ہے, لیکن جرم ہے. سیکس ورکنگ غیر اخلاقی اور ویسے بھی جرم ہے جو کوئی بھی معاشرہ قبول نہیں کرے گا. تو اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. اور جو لوگ ان کو کاروبار بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں سارے, کیونکہ نیو جنریشن ہے, تبدیلی ہے. اس کے اندر تو عورت کے پاس میرا اور جسم میری مرضی کا آپشن بھی موجود ہے. وہ آپشن بھی تو ڈالا گیا ہے نا اپنے جسم پہ. میرے جسم میں میری اختیار نہیں تھا. میرا اختیار ہوتا تو میں آج ایک مرد ہوتا یا عورت ہوتا. میں اگر آج کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے. تو میں اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا. کوئی انسان اپنی مرضی سے اپنے جسم کو نہیں چلا سکتا. اس کا اتنا سے بھی نقص ہے نا تو قدرت کی طرف سے. میں اس کو نقص نہیں کہوں گی, میں اس کو اپنی خوبی کہوں گی, کیونکہ میرے ہاتھ پیر دماغ سب سلامت ہے, ہمارے سب ٹھیک ٹھاک ہیں. ہمیں مظلوم کہنے والے وہ خود بہت بڑے مظلوم ہیں. ہمیں خود نیچا کرنے والے خود ان کو اپنی شرم آنی چاہیے اپنے گریبان میں جا کے. آج میرے گھر پہ میں کسی گھر پیدا ہوں, آپ کے گھروں میں بھی تو پیدا ہوں گے نا. کسی کے گھر میں بھی آ سکتا ہے, آئے گا اسی کے گھر میں جو بہت بڑا شریف ہوگا یا بہت بڑا اس کے گھر اللہ میں پیدا کریں گے کہ آؤ بھی بتاؤ تمہارا امتحان شروع ہے. سائیکو بچہ پیدا کریں گے, اس کا کیا قصور ہے؟ وہ جلا رالے ٹپکاتا ہے, فقیر آپ کے گھر میں اسے سائیں مان لیتے ہیں نا, سائیں جی سائیں جی سائیں جی دعا کرنا جی. ایسے فقیر عورتیں بھی ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اگر فقیر ہی مان لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ دعا ہی دینے والے ہیں نا. دعا سے ڈرتے ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل ڈرتے ہیں. ساروں میں کنسپٹ ہے نا. بالکل. یہ دعائیں چھوڑ دیں, سب سے لینا ہمارے سے لیں, ہمارا بھی کام ہو جائے گا, آپ کا بھی کام ہو جائے گا. میں جولی آپ سے اور کشی سے یہ پوچھوں گا کہ کورونا کے دنوں میں پوری دنیا میں ایک معیشت تباہ ہوئی, لوگوں کی ملکوں کی معیشت تباہ ہوئی, آپ نے ان دنوں میں کیسے گزارا کیا؟ دیکھیں ہماری معیشت ماشاء اللہ سے پہلے سے تباہ تھی, اللہ معاف کرے تو بس استغفر اللہ, لیکن ہماری معیشت آپ کو مضبوط کب نظر آئی؟ کورونا سے پہلے تو ہم مضبوط ہوتے تو پھر چلو ہمیں فرق بھی پڑتا کہ ہماری تباہ ہو گئی ہے. ہم تباہ معیشت کے ساتھ ہی 70 سال ہو گئے زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمیں تو کورونا ختم ہونے کے بعد بھی ابھی یہ اتنی توقع نظر نہیں آتی کہ شاید ہمارے لیے کوئی امپاورمنٹ کے مواقع نکالے جائیں گے, کوئی بزنس کے مواقع نکالے جائیں گے, کوئی انٹرپرنورشپ ہمارے لیے نکالی جائے گی. ایسا نہیں ہے. اور یہ میں ضرور اکنالج کروں گی کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا, اداروں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور اس سپورٹ کی وجہ سے ہمیں مسلسل راشن بھی ہم نے ٹرانسجنڈر جو سٹیزنس تھے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا. ہم نے ان کے ان کے گھروں میں جا کے ان کو رینٹس بھی لیے, اور ان کو علیحدہ بھی لوگوں نے اپروچ کیا. اپروچ کرنے کے بعد ان کی ضروریاتی زندگی جو ہے وہ مہیا کی. تو یہ بہت ہی خوشائن قدم تھا, اور یہ بڑا پازیٹیو چینج تھا. میرے خیال میں یہ بہت پازیٹیو چینج تھا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کیا, اور وہ واقعی ولنگلی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ کچھ چینج کریں. تو اب ایک رسپانسبلٹی ہمارے ٹرانسجنڈر سٹیزنس کے اوپر آ گئی ہے. لیکن اب پہلے ہم سوسائٹی سے یہ کلیم کرتے تھے کہ ہمیں رائٹ دیا جائے, ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے. اب مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی نے بہت زیادہ ایکسیپٹ کر دیا. آپ دیکھیں کہ میرا جو کیس میرے پہ کیا گیا تو اس پہ کیسے عوام میرے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو یہ تبدیلی تھی نا, یہ چینج تھا. پاکستان میں کبھی ایسے تو نہیں ہوا پہلے کہ کوئی ایسے عوام کھڑی ہو. جب عوام کھڑی ہوگی مطلب کہ عوام خواجہ سرا کے لیے کھڑی ہوگی نا. جولی کی شناخت تو خواجہ سرا کی, تو خواجہ سرا کے لیے اگر لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آ گئی ہے, لوگوں نے ان کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے, حکومت نے ہمیں ایکٹ بنا کے دے دیا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس آ گئی ہیں تو اب ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم چینج کریں اپنے آپ کو. یہاں پہ اب ایک چیلنج آ گیا ہے, کیونکہ دیکھیں اب ایک جو ٹرانسجنڈر سٹیزن جو 30-40 سال ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو بیگنگ ان کے اندر انہیں پتہ ہی ہے کہ بھائی آپ دیکھیں نا کہ انسانی سائیکولوجی کا ہے نا کہ آپ 40 سال سے ایک انسان ایک ہی کام کر رہے ہیں,
तो मैं 40 साल के बाद उसको कहूँ कि भाई इसको बदल और तब्दील कर दो, तो उसके लिए तब्दील करना आसान नहीं है, ऐसे वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब उस मुश्किल को निपटना है, उस मुश्किल को हल हम लोगों ने करना है कि क्या ऐसे इकदाम करें, क्या ऐसी चीजें करें कि वो लोग उस जिंदगी से निकल आए और आके एक जो नॉर्मल रेगुलर डिग्निटी फुल लाइफ जो है वो गुजार सकें। तो अभी इंशाल्लाह हम यही काम करेंगे और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से कुछ इस तरह करें लोगों की सपोर्ट के साथ, और हम इस तरह की साइकोलॉजिकल भी कैंप्स लगाएं और हम लोगों को एंगेज करें ताकि जो हमारे ट्रांसजेंडर सिटीजन हैं वो भी अपने आप को चेंज कर सकें। तो ये बड़ी चीज है। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों तरफ चेंज आना इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करती कि सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट भी कर ले और सोसाइटी में राइट्स भी दे दे और हम लोग हाथ पे हाथ डाल के वही बैगिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। दोनों तरफा जो चेंज है वो होना चाहिए और काम भी दोनों तरफ होना चाहिए। अगर हम सोसाइटी पे काम कर रहे हैं तो हमें ट्रांसजेंडर सिटीजन पे भी काम करना चाहिए, उनकी भी जो ज़हनी और नफ्सियाती सेहत है उसको भी देखना चाहिए और उनकी जो बाकी जिस्मानी सेहत है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि अब आधे से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स की जिस्मानी सेहत ही नकारा हो चुकी है। ठीक है ना। अब उनको मैं किन अस्पतालों में हम लेकर जाएं, अब ये बता दें कहाँ पे उनका इलाज कराएं, क्या इतने रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास कि अब इतने लोगों का पहले हम इलाज कराया उसके बाद उन्हें एक डिग्निटी फुल लाइफ की तरफ लेके आए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको बड़े आहिस्ता आहिस्ता ये चीज के साथ हल होगा। मतलब विद इन आप कहेंगे भी 1 साल में और 2 साल में तो ये चीज होने वाली नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगी। हमारा जो एक्चुअली मोटिव है वो है कि जो अपकमिंग जनरेशन हमारी ट्रांसजेंडर सिटीजन्स की आ रही है ना, उनके पास ये चीजें हों ऑलरेडी, उनके पास एक डिग्निटी फुल लाइफ हो, उनके पास एजुकेशन हो, उनके पास आपको डॉक्टर कोई पता चले कि भाई ये ख्वाजा सरा डॉक्टर है, ये ख्वाजा सरा इंजीनियर है, ये ख्वाजा सरा साइंटिस्ट है, ये ख्वाजा सरा एंटरप्रेन्योर है। ये चीजें हम चाहते हैं और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे जिन्स पे कोई बहस की जाए या हमें जिन्स के अलावा अलग कुछ चीजें दी जाए, कुछ भी ना दिया जाए, लेकिन हमें बाकायदा पूरे मौके दिए जाएं, बराबर मौके दिए जाएं इंसान होने के नाते, और हमारी काबिलियत पे हमें दिया जाए। अगर कोई काबिल है तो डॉक्टर बनेगा, अगर कोई काबिल है तो साइंसदान बनेगा। तो यही चीजें मैं बस कहूंगी। बात यही थी जब कोरोना शुरू हुआ तो हमारी दिल्ली की हमारी इसी शेल्टर होम में चले तो आइसोलेशन के ऊपर बात शुरू हुई थी कि आइसोलेशन में सब चले जाएं। तो हमने ये चीज़ को वाज़ा कराया था कि अब तो ऑलरेडी पहले से आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजारी, मगर कोरोना ने बहुत कुछ सबक सिखाया, आम लोगों को सिखाया। वही सबक था सफाई ईमान जो था, एक ईमान को ताज़ा करने के लिए कोरोना आया और लोगों के ईमान ताज़ा हो गए। वो जो हाथ हफ्ता नहीं नहाते थे वो रोज नहाने लग गए, वो हाथ धोने लग गए। वो घर में बैठे जो माँ को देखते भी नहीं थे, माँ बाप को पूछते भी नहीं थे, वो घर में बैठ के वो सामने नजर आए, वो रिश्तों की कदर बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि उसने बताया कि आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, कोई और जिंदगी के अलावा आपकी तो जिंदगी यहाँ पे, आप दुनियादारों में भागे फिर रहे हैं। सुबह भी झूठ बोलते, कहीं से रिश्वत लेकर आ रहे हैं, कहीं से किसी की चोरी करके ला रहे हैं और नाम दे रहे हैं आप बच्चों का। बच्चों की खातिर तो बच्चों को आप बचाएं, इनकी आखिरत को संवारें, इनकी दुनिया को ना संवारें। तो कोरोना के दिनों में हमें जो लोगों ने मदद की, हमारे यानी कि हम 12 साल से कोई फंडिंग के बगैर हम चलते रहे, मगर इस कोरोना के दिनों में हमें शेल्टर होम का किराया भी किसी ने भेज दिया कि आप चलो किराया चले, राशन भी भेजा। इतना वाफर मिकदार में था कि हमें पिंडी इस्लामाबाद से निकल के पिंडी जगह, वहाँ पे ख्वाजा को देके वहाँ से निकल के हम हरीपुर चले गए, हरीपुर देकर आए, रवात में देकर आए, पैसे देकर आए। उससे जो ज़ाहिर इस चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना, अपोजिशन भी होती है। आप अच्छा काम कर रहे होते तो अपोजिशन खड़ी हो जाती है। तो ऐसे काम करने में वो माफिया ग्रुप भी बीच में होता है ना। अब वो माफिया ग्रुप यानी कि कोई जिन्स का ताल्लुक नहीं है कि वो ख्वाजा सरा नहीं हो सकता, वो ख्वाजा सरा भी हो सकता है, वो एक आदमी भी डॉन बन सकता है, एक औरत भी स्मगलर बन सकती है। तो बैगर माफिया जो समय कहूँगी, क्योंकि इतने बड़े माफिया के नहीं हम शिकार, कि आप कह रहे कि हम कोई स्मगलर हैं या कोई दहशतगर्द है, हमारे में से कोई जासूस है हमारे के अंदर से, नहीं, हमारे अंदर सिर्फ बैगर होंगे और उसी के ऊपर ममालियत होगी। रोड पे खड़ा होना एक मजबूरी बन चुकी थी। तो इन दिनों में हमने लोगों को घरों में देखा कि ख्वाजा सरा तो घर बैठे हुए, हमें मौका मिल गया उनको समझाने का और उनके पास समझने के लिए टाइम भी था। एक उनका कारोबार नहीं था, कुछ नहीं था, कईयों ने बाल कटवाया भी, आपने देखा रेगुलेशन आया है हमारे पास, उसने बाल कटवाए, जान छुड़ाना चाहते हैं, मगर जैसे अब खत्म हुआ फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं। हम रोक नहीं पा सकते उनको, क्योंकि हमारे पास तो अब इस घर का रहने का किराया भी नहीं है, ये छत हमारी गिरने वाली हुई है,
मालिक मकान ने कहा कि किराया बढ़ाओ, ये करो वो करो, और उसमें हम कैसे आगे जा सकते हैं? 2 महीने का किराया नहीं दिया, राशन नहीं दिया, तो वो कहते हैं ना गुरुजी चेले बहुत हो गए हैं, गुरु का भूखे मरेंगे तो आप ही नस जाएंगे। तो वो नसने वाला हिसाब शुरू हो चुका है, ऐसा ऐसा लोग जा रहे हैं, और वो कुव्वतें खुश हो रही है जिनके पास पैसा है, एनजीओ के फंड्स हैं उनके पास, और वो इदारों में इस टाइम बैठे भी हुए हैं, वो हमारे ख्वाजा सराय ही हैं जी। मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं है, वो नकली है या फेक है वो ख्वाजा सराय, मगर वो इस टाइम हमारे ख्वाजा सराय के नाम को यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। अगर वो चीजें अवामी तौर पे अगर आके लोगों के हाथ में दी जाए, हमारे ख्वाजा सराय के ग्रास रूट लेवल पे इनको एम्पावर किया जाए, हमारे शेल्टर होम की तरह ऐसे शेल्टर होम हर शहर में, सूबे में, बड़े बड़े शहरों में बनाए जाए, जो देहात देहात से निकल के आ रहा है ख्वाजा सराय वो शेल्टर होम में पहले रहे। अगर माँ बाप से पैचअप हो सकता है तो ठीक है, माँ बाप के हवाले किया जाए, नहीं हो सकता तो उसे यतीम खाने में, दारुल अमान में, ईदी सेंटर में, स्वीट्स होम में, स्पेशल एक इदारा बना। हाँ, बड़े बड़े लोग बना रहे हैं, मलिक रियाज साहब ने जैसे बनाए हैं, बिल्डिंगें बना दी हैं, तो ऐसी कोई कॉलोनी बना सकते हैं, ऐसे लोग दे सकते हैं। यानी कि मैं ऐसे लोगों से सवाल कर रही हूँ जो दे सकते हैं, जो करते हैं, साहिब इस्तात है, बहुत कुछ किया है उन्होंने, गरीबों के लिए दस्तरखान बनाए हैं, तो आज हम भूख की वजह से बंद करना पड़ा है हमें। तो ऐसे लोग अगर आके नहीं जी क्यों बंद कर रहे हैं, हम आपको सब कुछ देते हैं, क्या मुश्किल है इसमें? ऐसे लोग आ चुके हैं हमारे पास, और वो जाती तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें खुशी ये है कि आम लोग अपने घरों से, स्टूडेंट ने हमारी मदद की, इकट्ठे पैसे करके हमें राशन दिया, किसी ने पैसे दिए, तो वो खुशी हुई कि ये खुद लोग हमें दे रहे हैं। तो यही हमें इमदाद काफ़ी है जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली। अल्लाह के नाम पे ही हम लोगों से कहेंगे कि दें, किसी की मदद करें, ये आप पे फर्ज है बंदगी का। बंदगी करनी है तो हमें भी बंदा समझे, अल्लाह का बंदा समझ के बंदगी करें, कोई लालच नहीं है इसमें, हमें किसी चीज़ की ना रखें। जो आप देंगे उसका जवाब आपको अल्लाह से देगा, हमसे नहीं मिलेगा, हम दुआएं दे सकते हैं आपको।